اسلامی تجارت میں کس طرح ہم اسلامی اصولوں کو ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور اپنی تجارت کو، جیسے ابھی مفتی صاحب نے شروع میں اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ نیک تاجر جو ہے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا. تو یہ اتنا بڑا مقام اور ایک تاجر کے لیے اتنی آسان جنت کا ذریعہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے تاجر کو کیا اصول اپنانے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کے فضل یعنی تجارت کے ذریعے پیسوں کو بھی کما سکتا ہے؟ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈال دیں. دیکھیں جی، آج کا تاجر ہو، کل کا تاجر ہو، پرسوں کا تاجر ہو، یا قیامت تک آنے والا تاجر ہو، اسلامی جو اصول و ضوابط ہیں وہ طے ہیں. تجارت کے جو اصول و ضوابط ہیں، خد و خال ہیں، یہ طے ہیں کہ اس تجارت کو سود سے، دھوکے سے، اور اسی طرح جھوٹ سے اور غلط بیانی سے، ان ساری چیزوں سے پاک کر کے اس کو اگر صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے تو یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، اس میں برکتیں ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر آپ ذرا سا لالچ پر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے بازار سے، دیکھا کہ اوپر سے گندم ہے، وہ صحیح ہے، صاف ستھرے ہیں، آپ نے اب ہاتھ ڈالا نیچے تو نیچے سے گیلے نکلے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا، پھر آگے فرمایا من غشنا فلیس منا، یہ تو دھوکہ ہے، یہ لوگوں کو کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے والی بات ہے. اوپر سے آپ نے کچھ رکھا ہے، نیچے کچھ رکھا ہے. آج بھی اکثر یہی ہوتا ہے. اور اگر آپ کوئی چیز لینا جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تو بتاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں. کچھ ایسی غلط اور گھٹیا قسم کا مال ہوتا ہے، اس کی تعریفیں اتنی کی جاتی ہیں کہ بیچارہ بعض اوقات سادہ آدمی جو حالات کو نہیں جانتا ہے وہ دھوکے میں آتا ہے. یہ ساری غلط جی چیزیں جی ہیں. اب یہ تھوڑا سا جی اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی لالچ کے پیچھے حرام کماتے ہیں. اب جہاں صحیح. تجارت، حلال تجارت کے فوائد ہیں، وہاں حرام کے نقصانات بھی ہیں نا. ایک موقع پر جی جی حضرت ابن بالکل عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ جی چیزیں کھاؤ. پاکیزہ اور حلال تب بنیں صحیح گی بات. جب وہ صحیح ہوں. تو حضرت سعد صحیح ہو. ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ادعو اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بنوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ یہ بتایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اگر تمہاری دعائیں قبول ہونا چاہتے ہو، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، چاہتے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تو حلال کھاؤ. پھر آگے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ. اس کو تاجر حضرات بھی، عام لوگ بھی، سارے اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں حلال کھانے کے فوائد ہیں تو حرام کے نقصانات بھی ہیں نا. فرمایا محمد، جی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفه ما يتقبل اللہ عملا او ما يتقبل منه عمل 40 یوما، کہ بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. آج ہم روتے ہیں، اللہ نماز، اکبر. دعائیں، یہ چیزیں قبول نہیں ہوتی. وجہ یہ کہ ہم نے کھانے پینے کو حلال نہیں رکھا ہوا ہے، جی مشکوک ہے، بالکل حرام ایسے. کھاتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ جو آدمی ایما عبد، جس آدمی کا گوشت حرام مال سے بنے تو وہ جہنم اس کے لیے زیادہ، النار اولا بھی. اور دوسری حدیث میں آپ اللہ نے اکبر. فرمایا من اشتری ثوبا، یہ دیکھو تاجروں سے متعلق ہے، عام لوگوں جی سے، جی جس آدمی نے ایک کپڑا 10 درہم کا خریدا ہو بعشرۃ دراہم، اور اس میں 9 حلال کی ہے، ایک حرام کی ہے، تو جب تک وہ اس کپڑے سے نماز پڑھتا رہے گا لم یتقبل اللہ عز وجل ما دام علیہ، اس ایک حرام درہم کی وجہ سے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. اور ہمارے اللہ پاکستان میں اکبر. الحمدللہ اکثر وہ رٹے رٹائے خطبے، اس میں یہ خطبہ اکثر پڑھتے ہیں کہ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ. آگاہ رہو کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ بھی کھا کر دنیا سے نہ جائے، اس وقت تک نہیں مرتا ہے. جب ایسی اٹل بات ہے تو کیوں یار تھوڑے سے لالچ کے لیے اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کرتے ہو، بچوں کو حرام کھلاتے ہو. فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، وہ اجملوا فی الطلب، حلال ذریعے معاش اختیار کرو.
کیونکہ یہ ہم آج ہمارے پاس دلیل یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کھلانا ہے، حرام اس لیے کھاتے ہیں، سود اس لیے کھاتے ہیں، بچوں کو مستقبل بہترین مستقبل، اچھی تعلیم، اچھا لباس. تو بھائی حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ تو جنت میں ہی نہیں جائے گا. آپ اپنی دنیاوی لالچ کی وجہ سے اپنے بچوں پر جہنم حرام کر رہے ہیں، ان کی پرورش حرام مال سے کر رہے ہیں. خدا کے لیے حرام سے بچیں اور حلال کے ذرائع اختیار کریں، بے شک وہ کم ہو. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، حلال ذریعے معاش اختیار کرو، وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، پھر جو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اس پر بے شک. اعتماد کرو، اللہ پر توکل کرو. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.